الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے خوشگوار زندگی کے الحمدللہ 3 اصول کو دیکھے تھے الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج جو ہے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم خوشگوار زندگی کا چوتھا اصول دیکھیں گے انشاءاللہ. تو چوتھا اصول جو ہے شکر. شکر کا مطلب کیا ہے؟ جس نے دیا اس کی تعریف. شکر کا مطلب جس نے دیا اس کی تعریف. کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کیسے شکر ادا کریں اور کامیاب اور خوشگوار زندگی کے اصول اور پریشانیوں سے نجات کا چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کے بے شمار انگنت نعمتوں پر شکر گزار ہو. کیونکہ جب ہم ان نعمتوں پر شکر بجا لائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بھی بہت زیادہ سخت ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ کیا بتا رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے شکر گزار بندوں کو اور زیادہ نعمتیں عطا کریں گے اور نوازیں گے، اور نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس جو موجود نعمتیں ہیں، موجود نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور انہیں اس کی اطاعت میں کھپایا جائے تو نہ صرف وہ نعمتیں رہتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں عطا کرتے ہیں اور اپنے شکر گزار بندوں کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کو سخت تنبیہ بھی کی ہے کہ وہ ان کی ناشکری کی بنا پر ان سے موجودہ نعمتوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چھین لیں گے، انہیں مصیبت اور آفات میں گرفتار کر دیں گے. انہیں نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 140 پر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قدردان ہوں، تمہاری چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو میں قدر کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دوں میں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اگر سچا مومن ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ وہ تو قدردان ہے اور اپنے بندوں کے جذبات شکر کو دیکھ کر انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے. یاد رہے کہ شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی بجا لانا ضروری ہے. شکر باللسان، شکر بالقلب، شکر بالجوارح، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر باللسان کیا ہے؟ شکر باللسان کا مطلب کیا ہے؟ لسان بولے تو زبان، تو شکر باللسان کا مطلب شکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو زبان سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے، زبان پر ظاہر ہو، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتا رہے. شکر بالقلب،
اور دل پر بھی ظاہر ہو کہ اس میں محسن حقیقی پر محبت ہو. محسن حقیقی یعنی کہ احسان جو حقیقت میں کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ہے، محسنی حقیقی جو ہے ریئل جو احسان کرنے والا ہے، اس سے دل میں محبت بھی ہو، زبان سے اظہار اور دل سے محبت ہو. شکر بالجوارح بولے تو کیا؟ ہمارے اعضا بولے تو ہمارے جسم، تمام کے تمام اعضا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکائے. اپنے اعضا کے ذریعے اطاعت، اپنے اعضا کے ذریعے نافرمانی نہ کرے. سمجھ میں آیا؟ اطاعت کرتے ہوئے اپنے اعضا سے، یعنی کہ ہمیں جھک جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمیں شکر گزاری میں جھک جانا. کیا کرنا؟ جب بھی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں فوراً جا کر نماز میں جھک جانا، جھک کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یہ شکر کی صفت ہے بچوں کو بھی بچپن میں ہی ڈال دینی چاہیے. اب کیا ہے، ہم کو بچپن میں سکھایا گیا کہ ہمارے ماں باپ جو ہے سیزنل فروٹس جب لے کر آتے تو ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے، اور جو ہے نئے کپڑے کچھ ہمارے پسندیدہ جو کپڑے آ جاتے تو بہت خوش ہو جاتے. تب ہمارے ماں باپ کیا کہتے؟ پہلے جاؤ 2 رکعت شکر نماز پڑھو. شکر بھی نہیں بولتے، وہ 2 رکعت نماز ادا کرو. ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ شکر نماز ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں نماز پڑھ کر سجدے کر کر اس کی اطاعت کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ شکر کریں گے. تو ہمیں بچپن سے ایسا کرنے کو تھے. تو ابھی جو ہے بچوں کو کیا ہے ان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً ایک سنیپ لیتے ہیں اور وہ جو ہے سنیپ چیٹ میں اسٹریک سے کچھ ایسا بھیج دیتی، انسٹاگرام جو ہے اس میں سٹوری رکھ ڈالتی. یہ شکر گزاری کا رویہ بچوں کو بچپن میں سکھانا چاہیے بہنوں. کیونکہ وہ ناشکر ہو جاتی. اگر 2 کپڑے، اب دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کی عید کو 2 کپڑے ان کو مل رہی تو بھی انہوں خوش نہیں ہوتے. جتنا لذیذ انہیں کھانا ملے وہ ناشکری ہی کرتے رہیں گے. تو یہ شکر گزاری کی صفت بچوں کو بچپن میں ہی آ جانا چاہیے میری بہنوں، کیونکہ یہ شکر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اعمال ہے میری بہنوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں شکر جو ہے دل اور زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی بجا لانا ضروری ہے. اور سچا شاکر وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ احسانات کرتا ہے تو وہ اس کی اور زیادہ اطاعت اور فرما بردار کرتا ہے. اور وہ جتنا اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے اتنا ہی اس کی جذبات و محبت، اطاعت اور جوش میں آتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے ان کا شکر کا اظہار کرنے لگتا ہے. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں؟ کیا ہے شکر کا جذبہ؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی شکر کرنے والا بندہ بنا دے، آمین. اور 5واں اصول جو ہے توبہ استغفار. انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروبار میں پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی ہو، جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے بہنوں. اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 30 میں، اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے.
اور وہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 پر 9 میں فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا۔ اور توبہ استغفار کے فائدے بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 تک، اور نوح علیہ السلام نے کہا تم اپنی قوم کو تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ ان آیت میں استغفار کے جو فائدے ذکر کیے گئے ہیں اس میں سے جو فائدے ہیں، موسلا دھار بارشیں یعنی کہ نفع والی بارش، مال تجارت میں ایسا اضافہ ہوگا کہ جو ہے جتنا جمع کرو اتنا کم ہے، یعنی کہ بہت مال تجارت میں اضافہ ہوگا، اور اولاد سے مدد ہوگی، جس کو بھی اولاد سے جو ہے اولادیں نہیں ہیں، اولاد کی وجہ سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی کہ بے اولاد ہیں، بچپن آ گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں استغفار کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو باغات اور نہریں یہ سب چیزیں دراصل انسانوں کی خوشحالی اور سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے، اور یہ استغفار ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ انہیں اس حال میں عذاب نہیں دیتا کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 3 میں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی جانب رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی میں دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اور زیادہ ثواب دے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے استغفار کی فضیلت۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنا دے، آمین آمین آمین۔ تو خوشگوار زندگی گزارنے کا چھٹا اصول جو ہے تقوی۔ تقوی تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی دنیا کی دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے ایک نسخہ ہے جو بے روزگاری، غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان حال رہتے ہیں۔ اور تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے، یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے۔ اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر، خوف پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے رک جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جسے اسے گمان میں بھی نہ ہو۔ تو کیا ہے، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو قصہ تھا، بنی اسرائیل کا جو واقعہ، جو 3 لوگ تھے، جنگل میں تھے، زوردار بارش ہوئی، تینوں نے خفا میں یعنی کہ غار میں پناہ لے لیے، اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور خوفا بند ہو گیا۔ تینوں نے کہا کہ اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایسی نیکی بیان کریں گے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ تو تینوں نے کیا کیا؟ تینوں میں سے ایک نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میری ایک عورت سے میں زنا کا ارتکاب رکھتا تھا اور کچھ پیسے کے بدلے وہ بھی راضی ہو گئی، لیکن اے اللہ میں صرف تیرے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا۔
اور دوسرا جو شخص تھا اس نے کہا میرے ماں باپ کی میں خدمتدار بیٹا تھا، اور یہ میرا معمول تھا کہ میں ہر روز میرے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا رات کو، جب میں اپنی تجارت سے فارغ ہو کر آتا گھر کو تو میرا یہ معمول تھا کہ میرے ماں باپ کو دودھ کا پیالہ لے کر جا کر ان کو دیتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کے پاس، بیوی کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں ساری رات کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ اگر جگ جائیں تو میں انہیں دودھ پلا دوں۔ تب تک جو ہے میری بیوی اور میرے بچے بھوکے تھے، اسی تو اس نیکی کے بدلے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر تجھے یہ میرا اعمال پسند آئے تو مجھے اس پریشانی سے دور کر دے۔ تو تیسرے شخص نے کہا میرے پاس ایک مزدور تھا، ایک دن وہ اس کی مزدوری لیے بغیر چل دیا، وہ کئی عرصے تک نہیں آیا، کئی عرصے کے بعد لوٹ کر آیا، اور اس کی مزدوری جو رقم تھی، یعنی کہ اس کی مزدوری کی جو رقم تھی میرے پاس، میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا تھا، جس سے بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی، بہت سارے بھیڑ بکریے چوپائے جمع ہو گئے تھے۔ جب وہ شخص آیا تو میں نے کہا یہ سب تیرا ہے، یہ تیری مزدوری کی رقم سے یہ سب حاصل ہوا، تو اے اللہ تیری خاطر، تیرے ڈر سے میں یہ امانت میں خیانت نہیں کی، تو اللہ یہ اعمال تجھے پسند آیا تو مجھے اس پریشانی سے نجات دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کے تقوی کے بدلے، ان کی جو بڑی پریشانی تھی، جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، نکلنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ غار کا پتھر جو ہے فلی کور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نکلنا ناممکن تھا، بس اللہ نے ان کے تقوی کی خاطر اس غار کو ہٹا دیا۔ تقوی ایک بہت اہم چیز ہے بہنوں، جو اللہ کو ڈر کے عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں اگر یہ کہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتے تھے۔ میری بہنوں، ان تمام آیت میں خوشحال اور کامیاب زندگی کی اصول کے لیے ایک عظیم اصول متعین کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے ہر قسم کی پریشانی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کی ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں، اور اوپر سے نیچے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ذرا اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو چیک کریں گے۔ ایک طرف تو ہم خوشحالی اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو بھی کرتے ہیں۔ مثالاً نماز کیا کرتے ہیں ہم؟ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ وقت سے نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے؟ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، سود لین دین، والدین اور قربت داروں سے بدسلوکی، فلم اور گانے سننا وغیرہ۔ ذرا بتلائیے کیا ایسی حالت میں خوشحال و سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح پریشانیوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے بہنوں کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، موجود نعمتیں کا چھین جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے واضح دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و آزائش کا لطف اٹھانے کی اجازت دی تھی، لیکن ایک چیز سے منع کر دیا، ایک چیز سے نہیں جانے کو کہا۔ تو کیا ہوا؟ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، تم کو وہاں پر ہرگز نہیں جانا ہے، لیکن شیطان کیا کیا؟ ان کو پھسلایا،
جب انہوں نے اس درخت کو چکا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر کے انہیں زمین پر اتار دیا، تو ان کی ایک غلطی جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کا سبب بن گئی۔ اور آج ہم کئی گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی ہم خوشحال کی متمنی ہوتے ہیں، یہ یقینی طور پر ہماری غلط فہمی ہے بہنوں۔ اور اگر ہم وقتاً ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رکنا ہے، اجتناب کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح ابلیس کا کیا قصہ ہوا یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ زیر ہونے کا حکم دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ تکبر کرتے ہوئے سجدہ زیر ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا تھی بہنوں۔ آج بہت سے مسلمان کئی سجدے چھوڑ دیتے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازوں میں منمانی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح ہمیں خوشحال زندگی ملے گی؟ ہمیں خوشحال زندگی ملے گی تو فوراً توبہ کرو بہنوں۔ اپنے آپ کو ہمیں بھی چیک کرنا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی غلطی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آدم علیہ السلام نے گناہ کرنے کے بعد فوراً استغفار پڑھ لیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ابلیس نے کیا کیا؟ اور اس نے کیا بولا؟ کیا الفاظ تھے اس کے؟ ابلیس نے کیا کیا؟ میں اس کو سجدہ کروں؟ ابلیس نے کیا کیا؟ میں آدم کو سجدہ کروں؟ اس کو تو مٹی سے بنایا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آگ والا ہوں، یہ مٹی سے جو پیروں کے نیچے رہتی ہے وہ کمتر ہے، میں اعلیٰ تر ہوں۔ تو وہ کیا گناہ پہ کیا کیا؟ اس نے گناہ پہ اکڑ گیا، ملعون ہوا، اس نے سجدے سے کیا کیا؟ انکار کیا، تو وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر جو ہے تقوی کا حکم دیتے ہیں، اور بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آج تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے باریک ہے، بہت چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ کیا ہے؟ نماز آرام سے چھوڑ ڈالتی، ابھی جو ہے اب اختیار کر کو کیا کرتی؟ تھوڑی دیر سوجیں گے بول کو کیا کرتی؟ صبح کو چھٹتے سے سحر کو۔ ایسا ہے، نماز پہلی اوقات میں نہیں پڑھتے، نماز قضا کر ڈالتی، اور کیا ہے روزہ چھوڑ ڈالتی، بہانے چھوٹے تکلیفاں بول کو روزے بھی چھوڑ ڈالتی، میرے ہاتھ سے ہوتا نہیں، مجھے چکر آ جاتی ہے، مجھے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جیسے یعنی کہ وہ دیتے نہیں، وہ سمجھ لیتے کہ یہ معمولی ایک کچھ بھی نہیں، بال سے باریک کلے کو سمجھ جاتی یہ گناہ۔ غیبت کر ڈالتی، خاندانہ توڑ ڈالتی، غیبت کر کو سمجھتی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرے، یہ تو معمولی ہے، ایسا بول کو کیا کرتی؟ چھوڑ ڈالتی۔ اب دیکھو بہنوں، زکوٰۃ کا بھی مسئلہ کیا ہے؟ سلف صالحین کیا کہا ہے؟ اس مہینے کو شہر الصبر کہتے ہیں، شہر التوبہ کہتے تھے، اسی طرح شہر الصیام کہتے تھے، اسی طرح شہر الصدقہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رمضان جو توبہ کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور کیا ہے باقیہ مہینوں سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے شیطان کی چال کیا ہے؟ فقیری سے ڈراتا ہے اور برائی کو حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے اندر 2 قسم کی کیفیتیں رہتی ہے، کبھی اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے چلو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن شیطان فوراً وہاں آ جاتا ہے اور ڈراتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا، مت خرچ کر اللہ کے راستے میں۔ تو ہمارے اندر رمضان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرتے تھے، مطلب تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان میں ہوا کی طرح صدقہ خیرات کرتے تھے، مطلب تیزی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس مہینے میں خرچ کرنے کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو میری بہنوں، تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقوی والے بنائے اور اس کے حکموں پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اور ساتواں جو ہے توکل کیا ہے؟ وہ لوگ توکل کا مطلب کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ اپنے سارے معاملات کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا، اور یقین کر لینا کہ جو کام اس کے حوالے کیا ہے، اس کے سپرد کیا ہے، میرا یہ کام ہو کر رہے گا، یہ ایسا فرض عبادت ہے جس کا خالص مستحق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور یہ اولین ترین عبادت ہے میری بہنوں، یہ مقام توحید میں سے ہے میری بہنوں، افضلین ترین عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اس یقین پر کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھروسہ کرتی ہوں، وہ ذات ہی ایسی ہے جس کے پاس مانگا جائے، جس کو پکارا جائے، جس پر امید لگائی جائے، کیونکہ جو یہ سائری کائنات میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو ہوتا ہے مالک سے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن پر دشمن کی شرارتیں، سازشوں اور ان کے ہتھ کنڈوں کا خوف طاری رہتا ہے اور اس وجہ سے وہ سخت بے چین رہتے ہوں، خصوصاً ان کی خوشحالی اور عموماً باقی تمام لوگوں کی خوشحالی کے لیے یہ اصول صرف اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے سے بچانے والا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی طاقت ور کسی کو کوئی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو بھی اللہ ہی کے پر توکل کرنا ہے۔ تو کیا ہے؟ اسی طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، اس طرح وہ لوگ جو بے روزگار ہوں یا مالی و کاروباری کی مشکلات سے دوچار ہوں، انہیں بھی اللہ ہی پر توکل کر کے رزق حلال کے اصول کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق فراز کے دروازے کھول دے گا اور وہ مالی پریشانیوں سے نکل کر انہیں خوشحال زندگی عطا کر دیں گے۔ اور خوشحال زندگی نہ رہنے کے سبب ہمارے اندر توکل کی کمی رہتی ہے بہنوں۔ ہمیں تو زبان سے کہہ ڈالتی ہم اللہ پر ایمان لائے، توکل اللہ پر کر لیے، لیکن یہ سب کہنے کو ہے، پختہ یقین نہیں ہے۔ اب جب نارمل لائف ہماری چلتی رہتی ہے تب نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کتنا ہے۔ حالت جب ہماری مشکل ہو جاتی ہے، یعنی کہ مال میں کمی ہو جاتی ہے، یا بزنس میں لاس ہو گیا، گھر چلا گیا، یا بیماری آ گئی، پھر پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کتنا ہے۔ اب ہمارے اندر توکل کی کمی کی وجہ سے دل بے چین ہو جاتے ہیں، تو اب توکل ہمارے اندر آنا تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ قصص الانبیاء، قرآن، سیرت النبی، صحابیات کے واقعے اگر جان لیے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہ کس طرح سے اللہ پر توکل تھے۔ ہم علم حاصل کر لیں گے اور یہ ذہن میں بٹھائیں گے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کے واقعات کو لے لو، معلوم ہوتا ہے جب صحابہ کہتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اگر دعا قبول ہو جاتی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اگر قبول نہیں ہوتی تو اور زیادہ خوش ہو جاتے۔ پہلے تو ہماری مرضی تھی، اب میرے اللہ کی مرضی ہے، یقیناً اللہ کی مرضی بہت بہترین ہوگی۔ سبحان اللہ۔
تو اگر تو یہاں پر ترمذی کی ایک حدیث ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسے کہ وہ پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توکل کرنے والا بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے مانگنے والا بنا دے، آمین۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ اس کے ایک دیکھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ 8واں 9واں اصول دیکھیں گے۔ تو قناعت، کیا ہے یہ؟ لالچ۔ لالچ کا مطلب کیا ہے؟ ہرس۔ تو کامیاب خوشگوار زندگی کا جو 10واں اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا رزق عطا کیا ہے وہ اس پر قناعت یعنی کہ خوش دل کرے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور بڑے بڑے مالداروں کو اپنے مد نظر رکھنے کے بجائے اپنے سے کم مال والے لوگوں کو اپنے مد نظر رکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے حقیقی چین و سکون نصیب کرے گا، اور اگر وہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہو تو بھی اسے ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ مریض ہو اور وہ یہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہو، یا اپنے گھروں میں صاحب فراش ہو، جب وہ اپنے سے کم مال والے لوگوں کی حالت اور اس طرح اپنے سے بڑے مریضوں کی حالت کو دیکھے گا تو یقیناً وہ اپنی حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اس طرح اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا کرے گا۔ تو انسان اللہ کی نعمتوں کو کمتر سمجھنے لگے گا تو وہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ بہنوں، لالچ اگر آ گیا انسان میں، شکر نکل جائے گا، اس کے قناعت یعنی کہ خوشحال زندگی سے باہر ہو جائے گا بہنوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی، ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے آپ پر امن ہو اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہو، تو وہ گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دے۔ لالچ، حسد، ریاکاری یہ مختلف بیماری ہے بہنوں، جو شیطان کے ذریعے اس دل میں داخل ہوتی ہے۔ اس میں بہت بڑی بیماری ہے۔ دنیا کی محبت ایک ہے، انسان جو ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے دنیا کو گزار بسر کمانے کے لیے دنیا کمائے۔ اسلام نے منع نہیں کیا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ دنیا کا گزار بسر کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا، اجازت ہے۔ ایک دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے نہ اسے موت یاد رہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو کیا ہے؟ مرا، مٹی میں چلا گیا، اور یہ ہے جو زندہ رہنے کے باوجود اس کا دل مردہ ہے، ہرس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ تو کیا ہے؟ نہ اس کے دل میں اللہ کا پیار ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ قیامت کی کوئی تیاری ہے، نہ کوئی فکر ہے۔ 2+2 4+4 8، 8+8 16 کی فکر میں مر جاتا ہے۔ ہرس اور لالچ دنیا کی، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ایسی محبت سے دنیا کی ایسی محبت سے جو دین سے دور ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر سے دور ہو جاتا ہے، یہ آپ کو نہ کیا کرتا ہے؟ واقف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے لذتوں سے نہ آشنا کر دے۔ یہ دل کی موت ہے میری بہنوں، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا مثال ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر انسان کے 1000 روپے گم ہو جاتی تو وہ کیسے غمگین ہو جاتا ہے،
اور ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا، اس میں غمگین ہو جاتا ہے، اور وہ پیسے گم ہونے کی وجہ سے غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انسان جو فجر کی فرض نماز رد ہو جاتی ہے اس کی، تو وہ کیا کرتا ہے، دن بھر استغفار پڑھتے رہتا ہے اور توبہ مانگتا رہتا ہے اور روتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے رہتا ہے، توبہ استغفار کرتے رہتا ہے۔ تو جسے آخرت کے نقصان پر غم ہوا، دکھ ہوا، تڑپ اٹھی، ندامت کے آنسو کا اظہار کیا، وہ زندہ ہے۔ لیکن ایک بندے کا سارا برباد ہو جائے، اسے کوئی مشکل نہیں، اسے کوئی غم نہیں، اسے، لیکن اگر اس کی دنیا کا اگر تھوڑا بھی نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تو دیکھو بہنوں، حرص کرنا ہے تو دینی اعتبار سے کرو، جیسے کہ دینی پیمانے پر دیکھنا، تمہارے سے بڑے لوگوں کو دیکھو، مثال کے طور پر تمہیں صرف رمضان کے روزے رکھ رہی، ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے رکھ رہی، لیکن تمہاری ملاقات ایک ایسے انسان سے ہو رہی ہے جو رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ایام بیس کے روزے رکھ رہا ہے، ذی الحج کے روزے، شوال کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، محرم کے روزے، یہ ساری روزے رکھ رہا ہے، تو اس سے دیکھ کر کہے کہ میں بھی انشاءاللہ میں بھی رکھوں گا، ایسی ہی رزق کرے گا، یہ جائز ہے۔ یا صدقہ دیرین چھپ کو یہ سیکھنا، میں بھی ایسا کروں گی، ایسا رزق کریں گے، ایسا شوق آنا، ایسا جذبہ آنا۔ اب یہ کیا ہے، ایک عورت شادی کو آ کو رہتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ ظہر یعنی کہ عصر ظہر کا وقت ہو گیا ہے، میں صلاۃ ادا کرنا چاہتی ہوں، نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ ایسی عورت سے حرص کرنا اور عمل کرنا، یہ نہیں کرتے، ہمیں یہ نہیں کرتے، بلکہ اسے تانا دیتی کہ یہ تو بلال شادی میں آ کو بھی نماز پڑھنا۔ اس جگہ ہم کو خوشی کرنا چاہیے بہنوں، کیونکہ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جس طرح سے یہ شادی خانے میں 1000 لوگ گئے، ایک چلو میں نماز جا کو پڑھ لی، قیامت کا دن ہر 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی شمار کر لیا جائے گا، تو میرا رب میرے سے راضی ہو گیا، کوئی ایک جا کو نماز پڑھ رہی، تو ہمیں کیا بولنا، ہمیں بھی پڑھ سکتی نا، ہمیں بھی مسلمان نا، شادی رہی تو کیا نماز کیا معاف ہے؟ نہیں معاف ہے۔ تو نیکیوں میں جو ہے، ان چیزوں میں کیا ہے، حرص کرنا۔ تو یہ جو حرص ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، گریڈینس، سب کے سب اس بیماری میں کیا ہے، مبتلا ہیں۔ جتنا بھی ہو، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید مانگ رہی، اللہ مجھے ذرا مال دے دو، چلو اللہ دے ڈالتی، ترقی کر ڈالتی تجارت میں، تو اللہ ذرا مالدار بنا ڈالتی۔ اب لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی خواہش رہتی ہے بندے کو، کیا بولتا ہے اللہ کرنے، اے اللہ میں کروڑ پتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے میرا، سو اللہ مجھے کروڑ پتی بنا ڈالو۔ اچھا چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کروڑ پتی بنا ڈالتی، اس کے بعد دعا کرتی، اللہ اروڑ پتی بنا ڈال، کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے اروڑ پتیوں کے ساتھ ہے، ان کے درجے میں ہونا، مجھے اروڑ پتی بنا ڈال۔ یہ جو انسان کی لالچ فطرت میں ہے، اسے روکنا چاہیے۔ اگر ہمیں بڑھاوا دیتے جائیں گے، ہمیں ایک دن گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سورہ تکاثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں ہم نے کیا بتا رہی، حرص اور لالچ، کثرت مال کی محبت نے انسان کو غارت کر دیا، حتی زرتم المقابر۔ یہ حرص لالچ یہ انسان کو کہاں تک رہے گی؟ مفسرین نے کیا بتاتی، اگر انسان زندے پن میں خبروں کی زیارت کر کو آگا، اس کے عزیز کو تدفین کر کو آگا، تو اس کے کثرت مال کی حرص چلے جائے گی، یعنی تو وہ خود نہیں چلے جاتا، اس کی لالچ اور کثرت مال کی حرص نہیں جاتی، دنیا کی حوث جو ہے اس کی دنیا میں ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ،
کب تک ہرس اور لالچ انسان کے اندر رہے گی؟ جب تک موت کے فرشتے اس کو اٹھا نہیں لے جاتے، جب تک خبر کی منزل تو نہیں پہنچتا، ہرس اور لالچ جو ہے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو ہرس اور لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس ہونا تو کیا ہونا، انعت یہ عربی کا لفظ ہے، یہ اردو کا بھی لفظ ہے، اردو کا ٹرم ہے۔ انعت کا مطلب سیلف کنٹینٹمنٹ، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اسے راضی ہوں، بس اللہ جو دیکھو ہے میں اس سے راضی ہوں، اللہ بس مجھے اس میں برکت دے، اللہ بس اس میں مجھے راحت دے۔ یہ جو اطمینان والی زندگی میں لے کر آتا ہے، جتنا ہرس انسان میں رکھتا نہیں، اتنا پریشانی انسان کی زندگیوں میں بے چینی نہیں رہتی۔ ہمیں پریشانی اور زندگی میں سکون جو ہے نہیں رہتا بہنوں، ہرس اور لالچ کی وجہ سے۔ تو بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم 2 سونے کی وادی دے دے، وادی بولے تو کیا، ادھر ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ، بیچ میں جو ہے لینڈ، بیچ کا جو حصہ رہتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سونا وادی بھر کر دے دے، یعنی کہ 2 سونے کی وادیاں بھر کر بھی دے دیا جائے انسان کو، وہ محنت کرے گا، وہ تمنا کرے گا 2 سونے کی وادیاں ہی میرے پاس، تیسرا بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیں گے تو اچھا رہے گا، تیسری وادی کی جستجو میں رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے، چاہیے ہم اس کو لگام دیں، خواہشات کو روکے، ہرس اور لالچ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، خوشگوار زندگی کے لیے لالچ ہماری زندگیوں میں نہیں رہنا چاہیے بہنوں۔ الحمدللہ۔ تو دعا جو ہے، دعا کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا۔ تو کامیاب اور خوشحال زندگی کا اصول میں 9واں اصول جو ہے دعا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات، غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرنا، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، اور مصیبت سے نجات دینے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ اور دعا کرنے کے 3 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ ضرور ملتا ہے، یا تو دعا کرنے والے کا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، یا اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، اور یا آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے بہنوں۔ تو ایک ترمذی کی حدیث ہے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر پائے جانے والا کوئی مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی طلب کی ہوئی چیزیں دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے، باشرط کہ وہ گناہ یا خطا رحمی کی دعا نہ کرے۔ گناہ بولے تو کیا؟ گناہ کی دعا نہ کرے، وہ گناہ کی دعا نہیں کرنا، جیسے کہ ہمیں تھیٹر میں جانا، فلم دیکھنے جانا، ٹکٹ بہت آسانی سے مل جانا، ابھی جو ہے بہت سے ایسے گناہ ہیں، فحشائی کی دعا کرنا، اور خطا رحمی کی دعا۔ خطا رحمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رشتوں کی توڑنے کی بات نہ ہو، اللہ فلانے سے میرا رشتہ توڑ دے، فلانے کو میں پسند نہیں کرتی، رشتے توڑنے کی بات نہ ہو اور گناہ کی بات نہ ہو۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور زیادہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 6 میں فرماتے ہیں،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة الداعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے متعلق پوچھیں کہہ دیجئے میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہیں کہ میرے بندے مجھے کب پکاریں گے، اور کہتے ہیں بے شک میں قریب ہوں، ہمیشہ سے میں قریب ہوں. تم دور ہو گئے تھے، میں نہیں. اجیبو کا مطلب کیا ہے؟ فوراً جواب دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فوراً جواب دیتی، بس ہمیں دعا کرنے کی دیری ہے. دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. آدم علیہ السلام کا سکھائے جانے والے کاموں میں پہلا جو ہے دعا ہے. جب تم چھینکو تو الحمدللہ، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ یرحمک اللہ. تو ابن آدم کو یہی طریقہ بتلایا، جب گناہ کرے تب بھی دعا کے ذریعے گناہ کے معافی مل گئی. الحمدللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں دعائیں سکھا کر ہیں. دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. اب جو ہے دعا کو مانگنا کی دعا پڑھنا، یہ دو جو ہے ہمیں کیا سمجھتی کہ دعا مانگنا ہے کہ دعا پڑھنا ہے. یہ جو ہے دعا پڑھی جاتی ہے. دعا پڑھی جانے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب اس کی دعا زبان تک ہی ہو وہ دعا پڑھی جاتی ہے. اور جب دعا مانگنا جو ہے دل سے نکلتی ہے. اب دیکھو کیا کر رہی ہمیں دعا کرتی، اب موبائل میں چیٹ بھی کر لے کوئی، دعا ہماری زبان میں ہے. اب جو ہے موبائل میں چیٹ کر لے کوئی، جواب دے لے کوئی، چیٹنگ کر لے کوئی. زبان میں کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی زدنی علما. تو یہ سب کرتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دعا پڑھنا ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور جو مانگتا ہے اللہ کے در پہ آ کے اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، اس کی روح تڑپتی ہے، اس کا دل، دماغ، آنکھیں اللہ کی طرف کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو رحمان رحیم ہے. بندے تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا. تو بالشت آ، میں بازو آؤں گا. تو مجھے دل میں یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو دل میں یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو مجھے انسانوں کی محفل میں یاد کر، میں تجھے فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا. دعا کے انداز کو، آداب کو سامنے رکھیے کہ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. یہ آپ اپنے اوپر جائزہ لے لیں، اپنا نفس چیک کریں. تو الحمدللہ. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں بتا دیے، تو اس لیے جو قریب ہے اور پکار کو سن سکتا ہے اور سن کر قبول بھی کرتا ہے اور پھر مدد کرنے پر بھی قادر ہے. صرف اسی کو پکارنا چاہیے اور اسے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. اور دعا خصوصاً قبولیات کے اوقات میں کرنی چاہیے، مثالاً سجدے کی حالت میں، اذان اور اقامت کے درمیان، یوم جمعہ کو عصر کے بعد مغرب تک، اور خاص طور پر رات کے آخری حصے میں جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لا کر کہتا ہے مَن يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ مَن يَسْأَلُونِي فَأُعْطِيَهُ مَن يَسْتَغْفِرُونِي فَأَغْفِرْ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُوصِيَ الْفَجْرِ. کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اس کی معاف کر دوں. اور مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر وہ کون بندہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے کیا کرتی ہیں؟ بولو رتی، سوتے رہتی، تہجد کی نماز ہو رہی، قیام اللیل میں نہیں کھڑتے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر پوچھ رہی کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں. تو کیا کرتی بندے سوتے رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے. اللہ اکبر. بے شک ہر رات کو یہ گھڑی ایسی آتی ہے جس میں کوئی بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا کر دیں گے. تو ایسے ہی بہت سارے دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و بھلائی کا سوال کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے دعا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ابھی جو وقت نہیں ہے دعاؤں کے بارے میں بتانے کے لیے، انشاءاللہ جب انشاءاللہ مجھے آگے چل کر موقع ملے گا تو میں دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. تو انشاءاللہ ابھی جو ہے فارغ اوقات بولے تو کیا؟ فارغ اوقات یعنی کہ ہمیں فری ٹائم بولتی، ہمیں کام سے فارغ ہو جاتی، ہمارے کام جو ہے مکمل ہو جاتی اور فارغ وقت میں کیا کرتی ہے، ہمیں کیا کرتی؟ ناخوشگوار اور دکھ بھری زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب زندگی کے فارغ اوقات کو بے مقصد بلکہ نقصان دہ چیزوں میں ضائع کرنا. یعنی کہ ہمیں کیا کرتی؟ ٹی وی سیریلز دیکھنے بیٹھ جاتی، ٹی وی سیریلز دیکھنے بیٹھ جاتی اور کیا کرتی؟ محبت کی جھوٹی داستانوں یا جاسوسی کی من گھڑت کہانیاں دیکھنے بیٹھ جاتی، تاش یا شطرنج کھیلنے بیٹھ جاتی، یا تو فون میں کسی سے کیا ہے بات کرنا شروع کر لیتی اور فون میں بات کرنا شروع کر ڈالے، غیبت کرنا. کتنی گناہ ہیں بہنوں، میں بتا نہیں سکتی. فون میں کتنی کیا ہوتا ہے، غیبت کر ڈالتی، خاندانہ ٹوٹ جا رہی ہیں، خاندانہ بکھر جا رہی. تو کیا ہوتا ہے فارغ اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتی؟ تو اس طرح کی فضولیات میں وقت ضائع کرنے سے یقینی طور پر دل مردہ ہوتا ہے اور ناخوشگوار میں اور اضافہ ہوتا ہے. اس لیے اس کے بجائے مفید کتابیں یعنی کہ مثلاً تفسیر اور قرآن کتاب، حدیث یعنی کہ سیرت کی کتابیں، یا دیکھو اب کلاسز ہی الحمدللہ ہمارے لیے دینی کلاسز ہی، تفسیر کلاسز ہی، یہ سب سارا دن میں کوئی نہ کوئی کلاسز چلتے رہتی ہے. آپ کی وقت کے جو مطابق آپ جڑ جائیں اور جھوٹی کہانیاں کے بجائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین کے قصے کے جو واقعات ہیں وہ اس کو پڑھا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت اور فائدے مند تقریریں، لیکچرز، کیسٹوں کو سنا جائے. تو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے اور اسے پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں. اور فارغ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس قدر منزلات سے بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نعمتی مغبون فی ما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، تندرستی اور فارغ اوقات. یعنی جو لوگ فارغ اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں کھپاتے وہ یقیناً گھاٹے میں رہتے ہیں. اس لیے فارغ اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے، ورنہ یہ بات یاد رہے کہ قیامت کے دن فارغ اوقات کے بارے میں بھی برس ہوگی. یعنی کہ کیا ہوگی؟ انہیں اللہ کی اطاعت میں لگایا تھا یا اس کی نافرمانی میں ضائع کر دیا تھا. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے 4 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے. اس نے اپنی عمر جو ہے کس چیز میں ختم کی. نمبر 2، اپنے علم کہاں پر تک یعنی کہ کہاں تک عمل کیا. نمبر 3، اور اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا. اور نمبر 4، اور اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں پوسیدہ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 4 سوال ہمیں پوچھیں گے. اس میں جو ہے ہمارا وقت بھی ہے، یعنی کہ فارغ اوقات میں آپ نے کیا کیا.
اللہ کے حکموں پر چلے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت، یعنی کہ قرآن کے 5 حقوق کو جانے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کا سوال ضرور سے کریں گے۔ تو بہنوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور ہو جائے، یا ایک تنگ حال کی تنگی و پریشانی سے دور کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو قبولیات سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمیں فارغ اوقات میں جو ہے اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، اس کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو حفظ کرو، اس کی سکھائی ہوئے دعاؤں کو سیکھو، اور کیا کرو، نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھو۔ فارغ اوقات میں کیا ہے، حفظ کرو، قرآن کو حفظ کرو، دعائیں سیکھو، بہت کچھ ہے بہنوں، بہت کچھ ہے۔ تو فارغ اوقات میں وقت ضائع کیے بغیر اللہ کے 5 حقوق جو قرآن کے ہیں اس پر توجہ کرو، اور نیک صحبت رکھو۔ نیک صحبت یعنی کہ الرجال علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخلل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر آدمی دیکھیے کہ وہ کسی کے ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، نیکوگار عورتوں کی صحبت اور اسلامی مجالس کا لازم پکڑیں، کیونکہ اس سے ایمان، علم میں اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سنن ابو داود کی حدیث ہے، یہ سب بہنیں جانتے ہوں گے، لیکن میں یہاں پر بتاؤں گی آپ کو۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے۔ نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگر تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملی تو اس کی خوشبو تو تجھے ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے، بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ لگی تو بھی اس کا دھواں تو ضرور آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیشہ اچھے دوست جو آپ کو ہدایت کی طرف بلائے، چلو دین کی کلاسز ہی، چلو آ جاؤ، لنک سینڈ کر ڈالے، تمہیں اگر گناہ کے کاموں میں لگ گئے تو بھی وہ ہدایت کی باتیں آپ کو بتائیں گے میری بہنوں۔ تو صحبت اچھی رکھو اور اللہ سے دعا کرو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک فعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین آمین آمین۔ دیکھو بہنوں، ایک میرا جو زندگی کا جو ایک قصہ میں بتاؤں گی آپ کو۔ لاسٹ ایئر جو ہے رمضان ہی کا مہینہ تھا، رمضان ہی کے ایام تھے جس میں میں کورونا کا شکار ہو گئی تھی، تو مجھے بنگلور میں ہاسپٹلائز ہونا پڑا۔ میں ہاسپٹل میں تھی، اور وہاں پر جو ہے اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں، وہاں کا جو تھا منظر میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ ہر ایک آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں جو ہے کسی نہ کسی کی موت ہو کو تھی۔ اس وقت جو ہے ڈیتھ ریٹس جو ہے بہت زیادہ تھے، تو میں ایسی حالت میں تھی، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صرف وہاں پر جو موت ہولے کو تھی سب کی، وہ دیکھ لے کو تھی۔ میرے ارد گرد جو ہے ملک الموت تھے، یعنی کہ ایک بالش ہاتھ کے میرے قریب بیٹھے، ایک بالش ہاتھ ہی تھا ڈسٹنس جو ہے، تو رائٹ ہینڈ کی طرف بھی یہاں پر موت ہولے کو تھی، میرے لیفٹ ہینڈ کی طرف بھی موت ہولے کو تھی۔ اور میری بہنوں، میں بتا نہیں سکتی، وہاں پر ایک عجیب قسم کی کھانسی، جو کھنگلے کو تھے لوگ، میں کبھی میری زندگی میں ایسی کھانسی جو کاف بولتی یعنی کہ انگلش میں، ویسی میں کھانسی تو میں زندگی میں دیکھ کو نہیں ہوں، سن کو نہیں ہوں۔ عجیب طرح سے وہ لوگ کھنگ رہے تھے، عجیب قسم کی وہاں کی حالات تھی میری بہنوں۔ جب ایک بیڈ پر کوئی ڈاکٹرز یا نرسز دوڑ کر جاتے تھے تو مجھے پتا لگ جاتا تھا کہ وہاں پر کسی کی موت ہو گئی ہے۔
تو ایسی بری حالت تھی میری، نیند جو ہے میں کیا بولوں، وہاں پر مجھے نیند ہی نہیں آئی. میرے آنکھوں میں ایک دہشت سی بیٹھ گئی تھی میری بہنوں. میرے ارد گرد جو ہے ملک الموت آلے جالے کو تھے، میرے آئیں میرے بائیں میرے دائیں. میں کیا بولوں آپ کو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میری ایک بہن ہے آمبور میں، جو میری نڑند ہیں، جو مبین منی باجی کہتے ہیں ہم، انہوں نے مجھے لنک بھیجا، مصباح یہاں پر جوائن ہو جاؤ، یہاں پر جو ہے کلاسز ہو رہی، تمہیں آؤ. تو میں فوراً جوائن ہوئی. اللہ اکبر، الحمدللہ. اس وقت جو ہے میرا دل کا سکون، دل کی چین، میں کیا بتاؤں آپ کو. الحمدللہ، جیسے کہ پیاسے کو پانی مل جاتا ہے، یا میں کیا بتاؤں، میں بتا ہی نہیں سکتی. الحمدللہ میں کلاسز کو جوائن ہوئی. یہی وقت تھا 10 سے 11 تک. الحمدللہ میں جوائن ہو جاتی تھی. جب تک میں ہاسپٹل میں تھی اور رمضان ہی کے ایام تھے، میں جوائن ہو جاتی تھی. وہاں پر جو درس اور تدریس ہوتے تھے، دعائیں ہوتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ میرے دل کو اتنا سکون حاصل ہوتا تھا، اتنا اطمینان ہوتا تھا، اور میرے اندر جو ہے ایک قوت سی آنے لگی. مجھے یقین ہونے لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے ڈیتھ ریٹ زیادہ ہولے کو تھے. میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک عورت جو ہے، ایک عورت ایک 5 منٹس کے پہلے مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، کچھ کھالے کو تھی، وہ مسکرائی مجھے دیکھ کر. ایک 5 منٹ کے بعد ڈاکٹرز اور نرسوں نے ان کے بیڈ کے قریب گئے تو مجھے پتا لگ گیا کہ وہ نہیں ہے. تو بہنوں، وہ عورت کا بھی انتقال ہو گیا. تو میں کیا بتاؤں، میں کیا بولوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسی حالت کے وقت جو ہے مجھے اطمینان ہوا یہ سب کلاسز کو جوائن ہونے کے بعد. اسی لیے جو ہے صحبت اچھی ہونی ہے میری بہنوں، صحبت اچھی رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے گا. اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے گا، کیا کرے گا. میں بتا رہی ہوں نا، جو ہاسپٹل میں جو منظر ہولے کو تھا، یہ کلاسز اگر نہیں رہتے، یہ کلاسز کو میں جوائن نہیں ہوتی، میں اور زیادہ ٹوٹ جاتی تھی. تو میں ہر روز جو 10 اور 11 تک کے وقت کا انتظار کرتی تھی، وہ رات کا وقت کو بہت انتظار کرتی تھی بہنوں. سارا دن جو ہے میں اپنے فون کو چیک کرتی کہ کتنا ٹائم ہے، کتنا ٹائم ہے، کیونکہ وہاں پر آئی سی یو میں دن ہو رہا ہے یا رات ہو رہی ہے نہیں معلوم ہوتا تھا. لیکن میں اپنے فون میں چیک کرتی تھی کہ کب 10 ہوں گے، کب میں جوائن کروں. اور اب یہ کیا ہوا، یہ جو کلاسز ہیں میں ایسے ہی رکھتی تو میرے آزو بازو میں جو بھی عورتیں رہتے تھے وہ بھی سنتے تھے. تو اسی وجہ سے صحبت اچھی رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے، خوشحال زندگی عطا کریں گے. خوشحال زندگی آپ کو اگر ہونا تو صحبت اچھی رکھو. اگر آپ غلط ٹریک پہ جائیں گے وہ روک دیں گے. کون؟ آپ کا دوست، آپ کا دینی دوست ہے، نکو تمہیں یہ کام کرو، نکو تمہیں دیکھو تمہیں کیا کرو، شرک کی طرف جاؤ، نکو تمہیں اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو، شرک کی طرف نکو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تمہیں دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو صحبت کا مطلب دوست، دوست یعنی کہ ہاں الحمدللہ. تو صحبت اچھی ہونی ہے، یعنی کہ دوست اچھا ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ اچھے دوست کی طلب کرنی چاہیے، نیک دوست کی طلب کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کیونکہ نیک دوست ہی ہے صحیح راستہ دکھانے والا اور غلط راستہ دکھانے والا. غلط راستہ کیسے دکھائے گا؟ چل جان دے، کیا نماز پڑھ لے کو اللہ کی عبادت میں لگ جا رہی ہے، سو چل ایک گیٹ ٹوگیدر جائیں گے، چل ایک فلم کو جائیں گے، چل ایک کیا کریں گے، کیا بولتے سو آؤٹنگ ہو کر رہیں گے. تو یہ کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے بہنوں. صحبت اچھی رکھو اور دوسروں کو آپ بھی دعوت دیتے رہو، آپ بھی دعوت دیتے رہو.
قرآن کلاسز کی دعوتیں دیتے رہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے 5 حقوق کیا بتائے ہیں. کیا کریں؟ قرآن پر ایمان لاؤ، اس کی تلاوت کرو جیسے اس کو کرنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو، اور کیا کرو؟ دوسروں تک پہنچاؤ. غور و فکر کرو اور کیا کرو؟ دوسروں تک بھی پہنچاؤ. تو آج ہم جو بھی سیکھو ہیں تمہیں دوسروں تک پہنچاؤ میری بہنوں. الحمدللہ اسی بات سے میں اپنی تقریر، اپنا درس جو ہے مکمل کرتی ہوں. الحمدللہ بہت سے بہنیں جو ہے دعا کے لیے کہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ہمارے بہنوں کے جائز تمناؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشحال زندگی عطا کرے. آمین آمین آمین. الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أستغفر الله وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. الحمدللہ تھوڑی دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. زندگی کا جو لمحہ جس طرح گزارنا خیر ہے، اور جو اقوال و اعمال آپ کو پسند ہیں وہی ہمارے لیے مقدر کر دے. برائی سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت عطا فرمانے کے بے شک تو قادر مطلق ہے. تمام غیر مسلمانوں کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما. جو مسلمان ہے ان کو ایمان و استقامت دے کر اسلام کی قدردانی عطا فرما. تمام مخلوقات اور رشتوں کو ہمارے لیے اور ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت و سکون کا باعث بنا دے. آمین. یا اللہ ہماری عبادت، اعمال عقائد، دائی ایمان، نماز، خیالات، امانتوں، فرائض اور رازوں کی حفاظت فرما. سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما. ہر غم، رنج، سستی، کاہلی، بخلی، قرض اور لوگوں کے غلبے کو دور فرما. ہمیں علم نافع، عمل صالح اور نفس خانے کی نعمت سے سرفراز فرما. یا رزاق جو بے روزگار ہیں ان کو حلال، فراخ، آسان اور پاکیزہ رزق عطا فرما. ہمیں دائمی نفع مند صدقہ جاریہ والی تجارت عطا فرما اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا قرین نہ عطا فرما. امین. یا الہی آخری سانس تک ایمان کامل، صحت کامل، صدیقات عطا فرما. یا شافی بیماروں کو صحت، بے اولاد کو صالح اولاد، بے زوج کو نیک اور صالح زوج عطا فرما. والدین کے لیے اس فرض کی ادائیگی آسان فرما. یا الہی ہمارے والدین، تمام استاذہ، بزرگوں، تمام محسنوں پر رحم فرما. بڑوں کا آداب کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں حکمت و دانش فصل خطاب عطا فرما. صحابہ کا سا ایمان اور ذوق یقین عطا فرما. جنت الفردوس میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء و صالحین کی رفاقت عطا فرما. یا علیم ہم کو قرآن جیسی نعمت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پہنچا کر دنیا کے آخری کونے تک لوگوں کی کفر سے اسلام کی طرف دعوت دینے والوں میں شامل فرما. آمین. یا رحمان ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل فخر امتی بنانے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجات عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود
محمود اور وسیلہ عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر کی سیرابی نصیب فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو انبیاء و صالحین نے طلب کی، ہر اس شر سے محفوظ فرما جس سے انہوں نے پناہ چاہی، تمام فرائض و سنتوں کو باخوشی اور اخلاص سے ادا کرنے کی حکمت عطا فرما، یا غفار یا ستار او ایوب ہمیں اپنے راستے میں سعادت کی زندگی اور اپنے نبی کے شہر میں اعلیٰ ترین شہادت کی موت سے سرفراز فرما، کل مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو خوشادی اور جنت کے باغات عطا فرما، کہ ہم تیرے عاجز و کمزور بندے ہیں اللہ، تو جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، بے شک تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے اللہ، آمین۔ یا الہی ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم کمزوروں پر رحم فرماتے ہوئے بخش دے، ہمیں ایسا کر دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یا رحمان قیامت میں ہمارے میزان کو نیکیوں کا وزن عطا فرما، اپنے عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اس دن کی گھبراہٹ، شرمندگی، انتظار، خوف، برے انجام، پیاس اور ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ وہ آخرت میں مسجد نبوی والوں کا پڑوسی عطا فرما، آمین۔ اللہم ارزقنی شہیدۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا رزاق یا مالک زندگی کے آخری لمحے تک ہمارا رزق، عقل و فہم، علم اور عمل صالح فراخ رکھنا، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے بہترین لمحات کر دینا، اور اپنی ملاقات کا شوق پر غالب کر دے، ہمیں اپنی محبت دے کر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا کر دے، آمین۔ یا اللہ تو اکبر ہے، ہمیں اصغر ارذل اشقی نہ ہونے دینا، تو اکبر ہے، ہمیں اصغر ارذل اسقی نہیں ہونے دینا، یا اللہ تو ذیشان ہے، ہمیں اپنا شایان شان کر دے، یا اللہ ہم نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں اپنے قول کی عملی تصویر کر دے، آمین۔ یا الہی ہمیں دین کی سچی پیروی سکھا دے، نمازوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے، آمین۔ یا غفار الذنوب، یا ستار، یا ایوب، یا مالک یوم الدین ہمیں اس دنیا سے خالی ہاتھ، نامراد نہ لوٹانا، بے آسرا نہ ہونے دینا، یا اللہ تو ہی ہے دنیا اور آخرت میں آخری سہارا ہے، ہمارے لیے کافی ہو جا، بے دین، بے گھر اور بے آبرو نہ ہونے دینا اللہ، یا الہی ہمیں اپنی رحمت سے دائمی بخشش پانے والے اعمال نصیب فرما، ہمارے خالی جھولیوں کو اپنی انسانیت سے بھر دے، ہم فقیر و مفلس لوگوں کو غنی کر دے، اور ہم پر اپنے فضل کے غیبی دروازے کھول دے، یا رب العالمین ہمیں اپنی نظر میں عاجز و کمتر اور لوگوں کی نظر میں بہتر کر دے، دونوں جہان کی رسوائی سے محفوظ فرما، ہماری برائیوں کو اچھائیوں، گناہوں کو نیکیوں، جہالت کو علم اور بدبختی کو خوش بختی سے کر دے، آمین آمین آمین۔ اے اللہ ہمیں ہر بیماری، دکھ، درد، نگہانی، آفات، فتنے، مصیبت، بلا، پریشانی، حادثہ، نظر بد، برائی، گناہ، شر، نافرمانی، جھگڑا، فساد، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بدگمانی، تکبر، حسد، کینہ، بغض، تنہائی، مایوسی، ریاکاری، جھوٹ، شرک، منافقت، خیانت اور تنگ دل سے محفوظ فرما، آمین آمین آمین۔ ہمیں یا رب یا طیب ہمیں حسن خاتمہ، آسان حساب، اپنے دیدار کی لذت اور جنت الفردوس میں نبی کی رفقت نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما کیونکہ تو خوب جاننے والا ہے، بے شک
اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین آمین آمین۔